بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 198 اور آیت نمبر 221۔ گزشتہ سبق میں اسی آیت کے پہلی آیت جملے پر تفصیل سے بحث ہوئی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیجیے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان سے مراد یہ کہ وہ توحید پر آ جائیں۔ تو اب یہاں سے باقاعدہ اس کی تفصیل اور تشریح کی جا رہی ہے کہ وَلَأَمَةٌ یعنی فرق بیان کیا جا رہا ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طرف، تاکہ گھر کے اندر خیر اور برکت آئے اور گھر کا ماحول اچھا رہے اور گھر کے اندر بچوں کی تربیت اچھی رہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ مدرسہ کی اصل بنیاد ہے اور وہ مدرسہ ہے۔ تو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ البتہ باندی جو مومن ہے، مانا اس کے عقیدے میں صفائی ہے، وہ توحید ہے، شرک سے پاک ہے، خیر بہتر من مشرکہ عورت سے، اگر وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند آتی ہے، یعنی لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا کہ اس کا مال ہے، اس کا جمال ہے، اس کا حسب ہے۔ اور حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تنکح المرأۃ، عادت یہ ہے کہ لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں مال اور جمال اور حسب کی وجہ سے، فَاصْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، آپ دینداری کو دیکھیں تربت یدا کا، تو اصل چیز ہے دینداری۔ اور دوسری تفسیر وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ میں یہ جو معنی ہے کہ باندی جو ہے وہ بہتر ہے جو مومن ہو مشرکہ آزاد عورت سے۔ دوسرا امتن، اما آزاد عورت کو کہتے ہیں، اور عام عورتوں کو اما اس لیے کہتے ہیں کہ اماء اللہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی باندی ہیں۔ تو معنی ہے وَلَأَمَةٌ البتہ عورت مومنتن جو مومن ہے وہ آزاد اور ہر عورت کو شامل ہے جو کہ مومنہ عورت ہے اور اس کا عقیدہ صاف ہے، خیر بہتر من مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں پسند لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نکاح میں مت دے دو اپنی بچیوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں ہو، کیونکہ عورت کا مرد کا جو ہے وہ اثر اور زور ہوتا ہے عورت کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشرک مرد اس عورت کو بھی مرتد کر دے، اور ایسا ہو سکتا ہے غالباً۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ البتہ بندہ غلام جو ہے مومن ہو، خیر بہتر ہے من مشرک اور مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند لگے۔ تو مومن ہو لیکن غلام ہو، اس کو اپنی بچی نکاح میں دے، کافر مشرک کو نہ دے اگرچہ وہ مالدار اور خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ آگ سے مراد یہ ہے کہ اسباب آگ مراد ہے، جو کہ کفر اور شرک ان کا گندہ عقیدہ ہے جو آگ کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت، اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف۔ یہ بخشش جو ہے یہ سبب ہے جنت کا، اور جنت مسبب ہے، تو عطف سبب مسبب ہے، اور الی الجنت کو پہلے اس لیے ذکر کیا، عام جگہ میں مغفرت کو پہلے ذکر کیا اور جنت کو بعد میں، یہاں تقابل کی وجہ سے کلام میں تقابل رہے، فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جنت کو مقدم کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جملے میں اولئک یدعون الی النار، نار کا ذکر ہے، تو اس کے مد مقابل ذکر کیا واللہ یدعو الی الجنہ، اس وجہ سے مسبب کو مقدم کیا ہے تاکہ کلام کے اندر حسن اور تقابل پیدا ہو جائے۔ بِإِذْنِهِ ہی سے مراد اللہ کا کلام مراد ہے کہ اللہ دعوت دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، یعنی جو کہ قرآن اور حدیث ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا آیات اپنے احکام کو للناس لوگوں کے لیے۔ پیچھے جو ذکر تھا خمر اور شراب کے اندر یبین، اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ لکم کا ذکر کیا، کیونکہ شراب اور جو جوا ہے سٹا ہے وہ بعض لوگ ہیں اور خاص لوگ ہیں، اس لیے خاص ذکر کیا کہ لکم اے جوے والے اور شراب والے تمہارے لیے اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پچھلی آیت 219 کے اندر لعلکم تتفکرون، چونکہ وہاں مصلحتوں اور فائدوں کا ذکر تھا اور اس میں فکر چلتی ہے، اس لیے لعلکم تتفکرون کہا، اور یہاں کہا لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آخرت کا مسئلہ ہے، اور آخرت کے مسئلے کو جو ہے اس کو تذکر کہا جاتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچ و فکر وہ تذکر ہے۔ وہاں لکم کہا تھا، یہاں للناس کہا کہ وہ خاص مسئلہ تھا، کیونکہ شراب اور جوئے کا جو مسئلہ ہے وہ خاص لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے لکم کہا، اور نکاح کا مسئلہ یہ تمام انسانیت کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے للناس کہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ 7ویں نمبر کا اصول ہے تدبیر منزل کا، اور یہ بھی ذو جہتین ہے، اس میں 2 حیثیت ہے۔
کہ اب بیوی سے حالت حیض کے اندر جماع کرنا اور نہ کرنا، تو جماع کرے گا اس میں نقصان ہے، اور اجتناب کرے گا تو اس میں فوائد ہے، اس لیے اس میں اجتناب بھی ہے۔ ایک حیثیت ہے اس میں کرنے کی اور ایک حیثیت ہے نہ کرنے کی، تو ذو جہتین مسئلہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، چونکہ سوالات یہ تقریباً ایک دوسرے کے بعد ایک کے بعد دیگری ہوئے ہیں، اس لیے اس کو بھی عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کی جگہ کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ یہ گندگی کی جگہ ہے، بس عورتوں سے دور رہیں حالت حیض میں، اور قریب نہ جائیں ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، اس طرف سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ میں یہاں پر بھی زمانہ جاہلیت کی اور یہود اور نصارہ کی رسم کے اوپر رد ہے۔ یہودیوں کا یہ مذہب ہے، اور ان کی باقاعدہ جو محرف تورات ہے، سفر اوائلین، یہ 15 نمبر پر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حائضہ عورت، جس عورت کو بیماری ہو اور حائض حالت ماہواری ہو اور بیماری آ جائے، تو جس نے اس کے قریب ہاتھ لگایا وہ گندا ہو جاتا ہے صبح سے شام تک، اور اگر اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگا دیا حائضہ عورت کے تو وہ غسل کرے گا، اور اگر اس کے جماع کر لیا اس حائضہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں، وہ 7 دن تک گندا رہتا ہے، 7 دن کے بعد جا کر وہ پاک ہوگا۔ ان کا اس میں ایسا مذہب ہے۔ جبکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان کے مذہب میں یہ بھی ہے کہ وہ دبر کے اندر پیچھے کی طرف سے عورت کے حالت حیض میں آنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ 2 متضاد باتیں ہیں۔ جبکہ نصارہ کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں، حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا درست اور جائز ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہوئی کہ ہم حالت حیض میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اور اس میں کیا کریں۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ جانے یا نہ جانے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس لیے پوچھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ محیض مصدر میمی ہے، معنی حیض کے بارے میں، اور محیض ظرف مکان ہے، معنی حیض کی جگہ کے بارے میں جو کہ فرج ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ یہ محیض ظرف مکان ہے، اور وہ جگہ مراد ہے جس سے حیض آتا ہے، یعنی محل حیض جو کہ فرج ہے۔ تو یہاں عبارت کے اندر تقدیر ہے فی المحیض، معنی یعنی جماع، جگہ حیض والی جگہ میں جماع کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اصل جو ہے نا وہ مجامعت ہے، اس کے قرب جانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ، پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کی جگہ کے بارے میں، یعنی اس میں جماع کرنا حالت حیض میں درست ہے یا نہیں۔ حیض کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت یا حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ حیض کیا ہے اور حیض کی مدت کیا ہے، اس میں کوئی صریح آیات یا نص موجود نہیں ہے، بلکہ یہ حیض کے بارے میں چونکہ یہ پہلے سے معلوم تھا، تو اس میں عورت ہی کا اعتبار ہے کہ وہ بیماری، پھر اس کی مدت جو ہے کہ وہ کم از کم مدت کتنی اور زیادہ کیا، احناف کے نزدیک کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی خاص مدت نہیں ہے، عورت ہی کے حوالے کی جائے گی۔ اس بارت میں عورت کا قول معتبر ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتائے کہ کیا ہے اس کی مدت۔ تو قرآن میں کوئی اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے اس کی مدت اور اس کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، پوچھتے آپ سے، عن المحیض، اس حیض کی جگہ کے بارے میں، یعنی اس کے جمع کرنے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ اذى کا لفظ اصل میں تکلیف کو کہتے ہیں، ضرر کو کہتے ہیں اذن۔ حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو وہ اذن بمعنی تکلیف کے ہے۔ اور اذن کا معنی کنائی اور اشارہ والا معنی مجازی جو ہے وہ یہاں پر وہ گندگی مراد ہے، جو کہ وہ خون کی گندگی اور حیض کی گندگی ہے۔ تو ہوا ضمیر اگر محیض بمعنی مصدر میمی ہو، حیض ہو، تو ہوا ضمیر کا پھر مرجع تو حیض ہوگا، تو ہوا یہ حیض جو ہے خون، اذن یہ گندگی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ تو یہ ہوگا۔ اگر ہوا ضمیر المحیض میں مصدر ظرف مکان ہو، حیض کی جگہ ہو، تو پھر معنی ہوگا قل ہوا، یہ حیض کی جو جگہ ہے، اذن معنی محل و اذن، یہ گندگی کی جگہ ہے۔ تو فاعتزلوا النساء، یہ
ہوا اذن جو ہے نا یہ علت ہے، اور علت کو پہلے ذکر کیا، رد ہے یہودیوں کے اوپر کہ وہ حالت حیض کے یا نصارہ کے اوپر جو اس کو وہ جمع کو جائز کرتے ہیں کہ قل ہوا اذن، یہ گندگی کی جگہ ہے، لہٰذا گندگی کی جگہ میں عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس میں پھر اصول شریعت کا یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اصنع کل شیء الا النکاح، کہ حالت حیض میں ہر کام کرو مگر یہ کہ الا النکاح، مگر اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک درمیان کی جو جگہ ہے اس میں کپڑے کے نیچے اس کے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اور فوق الازار حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں کہ فوق الازار مانا کپڑے کے اوپر سے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانا، بوسہ اور کنار کرنا باقی درست ہوگا، البتہ ناف اور گھٹنے کے درمیان میں جو جگہ ہے تحت الازار اس کے ساتھ ہاتھ لگانا اور اس کے ساتھ جمع کرنا یہ درست نہیں ہوگا، باقی جو کھیل اس کے ساتھ بوسہ لینا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ کھیل ہے وہ اس کی اجازت ہوگی۔ تو فاعتزلوا النساء مانا دور رہیں عورتوں سے فی المحیض حالت حیض میں، مانا ان کے ساتھ جمع نہ کریں اور تحت الازار ان کے ساتھ ہاتھ نہ لگائیں، ولا تقربوہن ان کے قریب نہ جائیں، یہاں اشارہ جمع سے، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو فاتوہن ان کے پاس آئیں من حیث امرکم اللہ اس طرف سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ حتی یطہرن میں احناف کے نزدیک جب عورت کی مدت کم ہو کہ خون کم مدت کے اوپر بند ہو تو حتی یطہرن یعنی وہ پاک ہو جائیں، اس سے مراد یہ ہوگا کہ خون بند ہو جائے، اور فاذا تطہرن ایک ہے طہارت، طہارت سے مراد یہ کہ نفس خون کا رک جانا، اور تطہرن جب تطہیر ہو اس سے مراد یہ کہ خوب پاک ہو جانا یعنی وہ غسل کر لے۔ تو اقل مدت کے اوپر اگر خون بند ہوتا ہے تو اس کے اندر غسل شرط ہے کہ اس کے غسل کے بعد جائیں گے، اور زیادہ مدت کے اوپر اگر خون بند ہو جائے تو غسل کے بغیر بھی قربت اور مجامت جائز ہے۔ لیکن تفسیر البحر المحیط نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جب ایک فعل معلق ہو دو چیزوں کے ساتھ تو ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہاں جو ہے یہ طہارنا تو طہارت جو ہے نا یہ دو چیزوں کے ساتھ معلق ہے، ان دو شرطیں یہاں پر، ایک لا تقربون ان کے ساتھ جمع نہ کرنا، اس کا غایت ذکر کیا ہے حتی یطہرن کہ وہ پاک ہو جائے یعنی خون بند ہو جائے، تو خون بند ہو جانے کے ساتھ جمع کو جائز قرار دیا، ایک اس کا تعلیق اس کے ساتھ کی ہے۔ دوسرا کہا ہے کہ فاذا تطہرن جب خوب پاک ہو جائے تو فاتوہن پھر آ جاؤ من حیث، تو فاتوہن میں بھی جمع کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ شرط لگائیے تطہرن، تو گویا کہ فاتوہن بھی جمع ہے اور لا تقربوہن میں بھی جمع ہے، تو جمع کو دو چیزوں کے ساتھ معلق کیا، یطہرن خون بند ہونا اور اذا تطہرن جب وہ غسل کر لے، تو جب یہ دونوں شرط پائی جائے گی، غایہ اور شرط دونوں پائی جائے تو تب وہ فعل کا اجازت ہوگی۔ تو معنی یہ ہوگا کہ جمع اس وقت جائز ہے جب خون بند ہو جائے یعنی غائط بھی پائی جائے اور وہ شرط بھی پائی جائے کہ وہ غسل کر لے، تو اس غسل کرنے کے بعد کوئی کہ جمع جائز ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، لہذا یہ بات زیادہ اصح معلوم ہوتی ہے۔ حاصل یہ نکلے گا کہ خون بند ہو جائے اور غسل کر لے اس کے بعد جمع کی اجازت ہے، جیسے قرآن کی آیت میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ جب وہ خوب پاک ہو جائے تو فَأْتُوهُنَّ پھر ان کے پاس آؤ من حیث اس طرف سے، حیث مکانیہ ہے مانا وہ جگہ امرکم اللہ کہ اللہ نے حکم دیا تم کو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہاں حکم دیا کہ تم فرج کی طرف سے آؤ، کہیں ایسے آیت تو موجود نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ عورتوں سے دور رہو فی المحیض حیض کی جگہ میں، تو یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ حیض کی حالت میں دور رہو، تو اب اللہ تعالیٰ نے امرکم اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا تھا تم کو الاعتزال بچ جانے کا، اور بچ جانے کا حکم محیض معنی حیض کی جگہ میں دیا تھا، اب اس جگہ میں آ جاؤ، تو یہ معنی ہے۔ یا امرکم اللہ سے مراد یہ کہ فاتو حرسکم کی جو آیت ہے وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے حرس فصل کو آؤ، اور فصل وہاں ہوتی ہے، فصل جو ہے وہ فرج میں ہوتی ہے، دبر میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اور حالت حیض میں عورت کے قریب جانے کو اطباء نے بھی برا لکھا ہے، اس سے مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے، عورت کو بھی نقصان ہوتا ہے، بیماری لگتی ہے، اور بچے کے اندر جذام کی بیماری پیدا ہوتی ہے، برس جس کو کہتے ہیں۔
اس لیے اس سے احتراز کیا جائے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ یعنی اگر غلطی سے کسی سے حالت حیض میں اول میں یا آخر میں مطلب یہ ہے کہ وطی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے خوب صاف رہنے والوں کو، جو کہ بالکل اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حالت حیض میں قریب نہیں جاتے۔ متطہرین سے وہ مراد ہے۔ توابین میں حدیث ترمذی ہے کہ جب اول شروع ایام حیض کے اندر اگر اول میں چلا جائے تو دینار اس کا صدقہ کرے اور توبہ کرے، اور آخر میں چلے